حضرت سلمان فارسی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ کے پاس وہ دسترخوان آسمان سے پہنچا تو آپ روتے ہوئے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، عرض کرنے لگے اے میرے پروردگار مجھے اپنے شکر کرنے والوں میں شامل کرنا، میری قوم نے سوال کیا تھا اس لیے میں نے دعا مانگی اور رب نے ان کی دعا کو رد نہیں کیا۔ حاضرین مکرم، اسی آیت میں ایک بہت ہی دلچسپ اور نقطہ ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے دعا مانگی نا، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتار۔ اگلے لفظ پہ غور کیجئے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، کہ وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا، جس دن رب کی نعمت ملتی ہے نا، خاص نعمت ملتی ہے، وہ رب کے خاص بندوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ 12 ربیع الاول عید میلاد کیسے ہو گئی؟ حضرت عیسیٰ کی اس دعا کے لفظ پہ غور کیجئے کہ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں اے ہمارے پروردگار، جس دن تیری وہ خاص نعمت ہمارے اوپر نازل ہوگی، جس دن تو اپنی خاص نعمت ہمیں دے گا، عیداً لأولنا وآخرنا، ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے وہ دن عید کا دن ہوگا، خوشی کا دن ہوگا۔ تو جس دن رب کی نعمت ملتی ہے وہ دن عید کا دن ہوتا ہے۔ اس لیے امت مسلمہ جب اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت رزق بھی نعمت ہے، اور بلا شبہ جو حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے لیے، حضرت عیسیٰ کی امت کے لیے آسمان سے جو مائدہ، جو دسترخوان اترا، وہ رب کی بہت بڑی نعمت تھی، لیکن اس کائنات کے اول و آخر سے لے کر آخر تک، اس کائنات کی ابتدا سے لے کر اس کائنات کے اختتام تک، ہر انسان کے لیے جو اس دنیا میں آ چکا ہے اور جو آنے والا ہے، رب کی سب سے بڑی نعمت اور اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ زمین و آسمان، یہ لوح و قلم، یہ ہر شے، یہ نبیوں کا آنا، یہ رسولوں کا آنا، یہ کتابوں کا اترنا، یہ فرشتوں کا آنا، یہ دراصل اسی نعمت کا صدقہ ہے۔ تو جس دن کائنات کی یہ نعمت عظمی، یہ کائنات کی نعمت کبریٰ، سرکار دو عالم، نور مجسم، شفیع معظم، سیدنا اولین و آخرین، سید المرسلین تشریف لائے، وہ دن بے شک رب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ شکر بجا لانے کا، جس طرح قرآن مجید میں رب نے فرمایا کہ جب تمہیں فَلْيَفْرَحُوا، جب تمہیں رب کی نعمت ملے، رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ ایک صحابی کا تذکرہ ہے کہ وہ آقا کریم علیہ السلام کے سامنے آئے، ان کا لباس پھٹا ہوا تھا۔ آقا کریم نے فرمایا اے میرے دوست، اے میرے صحابی، کیا تیرے گھر میں کوئی درہم دینار کوئی نہیں ہے، پیسے کوئی نہیں؟ بتانے لگا یا رسول اللہ میں کاروبار کرتا ہوں، میرے پاس ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں پھر یہ رب کا ناشکرہ کیوں بنا پھرتا ہے؟ یا رسول اللہ میں اللہ کا ناشکرہ نہیں ہوں، فرمایا یہ پھٹا لباس پہن کے اللہ کی ناشکری کر رہا ہے۔ جب رب نعمت دیتا ہے اس نعمت کا چرچا کرو۔ اسی طرح قرآن مجید کی دوسرے ایک مقام پہ فرمایا کہ جب رب تمہیں دیتا ہے تو پھر اس کی نعمت کا شکر ادا کرو، چرچا کرو۔ یہ ایک جگہ حکم ہے۔ دوسری جگہ کہا کہ جب نعمت ملے اس نعمت کا شکر ادا کرو، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تم اس کا شکر ادا کرو گے ہم تمہیں اور زیادہ عطا کریں گے۔ تو عزیز مکرم یہ بات اور نعمتوں کی ہے، یہ تو حوالہ ہے، یہ نعمتیں جو ہم کھاتے ہیں، یہ جو ہم پہنتے ہیں، یہ جو اولاد ہے یہ بھی نعمت ہے، یہ جو مکان ہے یہ بھی نعمت ہے، یہ جو تن پہ لباس ہے یہ بھی نعمت ہے، یہ جو ہم نے کھایا پیا یہ بھی نعمت ہے، لیکن یہ ساری نعمتیں یہ صدقہ ہے، یہ توسل ہے سرکار دو عالم
نور مجسم شفیع معظم سید الاولین والآخرین کا تو چہ جائے کہ مومن ہو، کلمہ گو ہو، امتی ہو، تو نبی رحمت کے آپ کے میلاد سے گھبرائے، ہچکچائے، پیچھے ہٹے۔ حاضرین مکرم، یہ وفاداری نہیں ہے، یہ وفاداری نہیں ہے۔ ایمان نام ہی لا محدود اور غیر مشروط وفاداری کا ہے۔ ایمان نام ہی، ارے جن کا کلمہ پڑھو اور جن کے صدقے سب کچھ ملے، وہ نعمت عظمیٰ ملے، اور بندہ پھر پس و پیش میں ہو کہ روایت ہے یا نہیں۔ گھر میں کوئی خوشی آتی ہے تو کیا پھر بھی کئی روایت پوچھنے جاتے ہو؟ گھر میں رب کوئی خوشی تمہیں دیتا ہے، کیا وہ بھی کہیں سے پوچھنے جاتے ہو؟ اپنی خوشیوں میں تو بغیر پوچھے، جو مادی خوشیاں ہیں ان کا تو بغیر پوچھے چرچا کرتے ہو۔ کرنا بھی چاہیے، رب کی نعمتیں ہیں، رب اولاد دیتا ہے، چرچا کرو، رب کا شکر ادا کرو۔ رب لباس دیتا ہے، رب رزق دیتا ہے، مکان دیتا ہے، روپیہ پیسہ دیتا ہے، ہر نعمت کا شکر کرو۔ لیکن ان نعمتوں کا، یہ نعمتیں جس کے صدقے مل رہی ہے، وہ مکین گنبد خضرا، وہ آمنہ کا لال، وہ در یتیم عبداللہ، وہ سیدہ زہرا کا بابا، وہ حسنین کا نانا، ان کی آمد ہو، ان کی آمد کا شکر ادا کرنا ہو، تو پھر ہم روایات تلاش کریں۔ حاضرین مکرم، یہ دراصل ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، وفاداری کی علامت نہیں ہے۔ وفاداری تو یہ ہے کہ سب کچھ جو ملا ہے، یہ سانس اگر رواں ہے، اس جسم میں اگر جان ہے، تو یہ صدقہ ہے مکین گنبد خضرا کا۔ اس جسم میں اگر لباس موجود ہے تو یہ صدقہ ہے ان کا۔ یہ اگر مکان، اگر یہ چھت میسر ہے تو یہ صدقہ ہے ان کا۔ یہ صبح شام جو بغیر شکر کیے ہمیں غذا خوراک مل رہی ہے تو یہ صدقہ ہے ان کا۔ اور جانتے ہیں یہ باتیں کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں۔ مکہ میں انہوں نے کہا تھا نا، ہم انکار کر رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم انکار کر رہے ہیں، کہاں ہے وہ عذاب جو سارے نبیوں کی امتوں پہ آتا رہا؟ اور آپ نے فرمایا خبردار، وہ اور نبی تھے، وہ اور نبی تھے آدم سے لے کے عیسیٰ تک، کہ جس کی امت نے ان کا انکار کیا عذاب آ گیا۔ اب معاملہ مختلف ہو گیا ہے۔ فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے معمول، کیونکہ تو ان کے درمیان ہے اس لیے ہم عذاب نہیں بھیج سکتے۔ اب اجتماعی عذاب نہیں آ رہا، شکلیں نہیں بگڑ رہی، ہمارے پیشانیوں پہ نہیں لکھا جا رہا، تو یہ صدقہ ہے ان کی رحمت کا، یہ صدقہ ہے ان کے میلاد کا۔ تو اہل ایمان کے لیے جو عید میلاد ہے، یہ یقین کیجئے ساری اپنی خوشیوں سے بڑھ کر خوشی ہے۔ یہ کائنات کی وہ خوشی ہے جو ہر باشعور انسان کے لیے ہے۔ یہ وہ خوشی ہے جس کے گھر میں بیٹی ہے۔ جانتے ہیں کہ یہ نعمت ہمیں کیسے پتہ چلی؟ یہ پتہ چلی ہے 12 ربیع الاول کے صدقے۔ یہ ہر اس کے لیے خوشی ہے جس کو اپنی ماں کے ادب کا لحاظ ہے، کیونکہ یہ ادب وہاں سے ملا، 12 ربیع الاول کے صدقے سے ملا، وگرنہ ماں تو منڈی میں بیچ آتے تھے جا کے۔ وہ جس کو اپنے باپ کا احترام کا لحاظ ہے، یہ خوشی اس کے لیے ہے۔ تو ہر باشعور، ہر ذی شعور کے لیے عید میلاد یقیناً خوشی کا باعث ہے۔ اور خوشی پہ، اس خوشی پہ یقین کیجئے کسی روایت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مت روایتیں تلاش کیجئے، بس یہ کافی ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے۔ ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، وہ جو مائی بیٹھی ہوئی تھی نا حضرت یوسف کے خریداروں میں، اگر اس کی طرح کوئی نام لکھا جائے ان کے وفاداروں میں، حالانکہ کوئی تشبیہ نہیں ہے، کوئی مماثلت نہیں ہے، کوئی مطابقت نہیں ہے، ہماری حیثیت ہی کیا ہے، ہماری مجال ہی کیا ہے؟ پھر ہمارا ایمان تو یہ کہتا ہے کہ ان کا نام وہ لیتا ہے جس کو وہ پسند کر لیتے ہیں، جس کو وہ منتخب کر لیتے ہیں۔ حاضرین مکرم،
بس اسی کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ عید میلاد اپنے گھروں میں سرکار دو عالم کا تذکرہ کیجیے، ان کی سیرت کا تذکرہ کیجیے، ان کے میلاد کا تذکرہ کیجیے، ولادت پاک کا تذکرہ کیجیے، اپنی نسل نو کو، آنے والی نسلوں کو یہ چیز صحیح طریقے سے ڈلیور کیجیے کہ رب کریم ہمیں نبی رحمت سے ہماری جو لامحدود وفاداری ہے اور غیر مشروط جو وفاداری ہے وہ ہم اپنے